السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو زندگی گزارنے کے اصول اور طریقے بتانے کے لیے انبیاء بھی بھیجے ہیں اور مختلف کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں۔ ان کتابوں کے ساتھ ساتھ کچھ انبیاء ایسے بھی ہیں جن کی طرف صحیفے بھی بھیجے گئے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں بھیجا۔ ہماری طرف انبیاء میں سے سب سے آخری نبی آئے ہیں، جو سب سے آخر میں ہیں اور سب سے فضیلت زیادہ رکھتے ہیں۔ ہماری طرف کتابوں اور صحائف میں سے سب سے آخری کتاب کو نازل کیا گیا۔ یہ کتاب سب سے آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ اب اللہ کی جانب سے کوئی کتاب کی صورت میں یا صحیفوں کی صورت میں کوئی حکم نازل ہونے والا نہیں ہے۔ نبوت ختم ہو چکی۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کے کچھ آثار باقی رہیں گے قیامت تک، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن خوشخبریوں والے باقی ہیں۔ اللہ کے نبی خوشخبریوں والے کیا ہیں؟ کہا وہ تمہارے سچے اور نیک خواب ہیں۔ یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اللہ خوابوں کے ذریعے تمہاری اصلاح کر دے، تمہیں کو راستہ دکھا دے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا، اس کتاب کو نازل کیا، تو اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی لی۔ جیسے قرآن کریم کے حوالے سے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ قرآن اگر ساری کی ساری کائنات، زمین میں بسنے والے جتنے انسان ہیں، سب کے سب اس قرآن کو چھوڑ دیں، یہ پھر بھی قیامت تک باقی رہے گا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ اس کی گستاخی کرنے والے، اس کو جلانے والے جتنا بھی کر لیں، آخر کار یہ قرآن باقی رہے گا۔ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کی بقا کے اندر ہمارا کیا کردار ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ تو اللہ کی مدد سے مراد یہاں اللہ کے دین کی مدد ہے، اس کے دین کو پھیلانا ہے، کیونکہ اللہ نے یہ ذمہ داری تمہاری لگائی ہے۔ کچھ ایسے کام اور کچھ ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کاموں کے تناظر میں لوگوں کو بلندیاں عطا کرتے ہیں۔ جیسے قوم موسیٰ سے کہا گیا تھا کہ تم اس زمین میں داخل ہو جاؤ، اس خطے میں داخل ہو جاؤ، تمہیں فتح ملے گی، کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں داخل ہوئے۔ پھر یہ کہا گیا کہ تم نے صرف اندر جانا ہے، جھک کر جانا ہے، اور اللہ تمہیں اندر داخل ہوتے ہی کامیابی دے دیں گے، دشمن سے کوئی مقابلہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ دشمن نے شکست کو قبول کرنا ہے، بس تمہارا کام ہے کہ اندر چلے جانا۔ انہوں نے اس کو بھی تسلیم نہ کیا۔ پھر اللہ نے 40 سال تک میدانوں کے اندر ذلیل و خوار کیا، ان کو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا ان کے پاس رہنے کے لیے۔ اسی طرح دین اسلام، قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، یہ لوگ کتنا ہی اس نور کو بجھانے کی کوشش کریں، اسلام کے نور کو، یہ بجھے گا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کر کے رہیں گے۔ آخر کار یہ آخری امت کے آخر تک بھی یہ اسلام باقی رہے گا، اور قیامت تک اس کا چراغ کوئی بجھا نہیں سکے گا۔ یہ ذمہ داری تو اللہ نے قبول کر لی، اس میں ہمارا کتنا کردار ہے، ہم نے کیا کیا اس حوالے سے، ہم اپنی ذمہ داری کو کس قدر انجام دیتے ہیں۔ اور جو واقعہ عید کے دن ہوا ہے، کیا یہ واقعات رک جائیں گے؟ جو ہمارا کردار ہے اس کردار سے یہ رک جائیں گے؟ اگر رکنے ہوتے تو پہلے رک جاتے۔ ہم اپنی ذمہ داری کیا سمجھتے ہیں؟ صرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کر دینا، مذمت میں کچھ الفاظ کہہ دینا، یا پھر بطور احتجاج سڑکوں پر نکل آنا، یہ اس چیز کا حل ہے؟ نہیں، بالکل بھی حل نہیں ہے۔ اگر یہ اس چیز کا حل ہوتا تو اس دور سے پہلے جب یہ کام ہوا تب آپ کی اب جو تعداد نکلتی ہے سڑکوں پر، اس سے کہیں زیادہ تعداد نکلی تھی۔ یہ اس کا حل نہیں ہے۔ اس کا حل ایک ہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اور وہ حل کیا ہے؟ مکمل دین کے اوپر عمل کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پر دین کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اور اس دین میں داخل ہونے کے بعد تمہیں عزت کیا چیز دے گی؟ تمہیں جہاد عزت دے گا، جہاد تمہیں عزت دے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہم جن چیزوں میں عزت تلاش کرتے ہیں، یا ہمیں جو کام کرنے کے بعد خطرے محسوس ہوتے ہیں کہ ہماری معیشت تنگ ہو جائے گی، ہماری عزت جاتی رہے گی، ہم دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جائیں گے اگر فلاں سے تعلق توڑ دیا اور فلاں سے توڑ دیا، یہ تو عزت کا معیار ہے ہی نہیں۔
عمر رضی اللہ تعالیٰ جب بیت المقدس کے قریب گئے تھے تو غلام سواری پر بیٹھا تھا اور آپ نے مہار پکڑی ہوئی تھی. وہ جو پہلے سے مسلمان وہاں پر موجود تھے دوڑے چلے آئے اور کہا کہ امیر المؤمنین یہ آپ کی شان نہیں ہے, یہاں کے لوگ کیا سوچیں گے, آپ اوپر بیٹھے غلام مہار پکڑے گا. کہا باری غلام کی ہے, ان چیزوں نے ہمیں عزت نہیں دی, عزت ہمیں اسلام نے دی ہے, لہذا عمر اسلام کے دامن کو نہیں چھوڑے گا. یہ کون ہوتے ہیں ہمیں عزت یا ذلت دینے والے؟ اس کا ایک ہی حل ہے ان کاموں کے بند کروانے کا, اسلام کے اوپر مکمل طور پر پوری طرح سے اس کے اندر داخل ہو جانا اور اس پر عمل کرنا. وہ لوگ جو اس پر مذمتی کلمات کہتے ہیں, وہ لوگ جو احتجاج کا حصہ بنتے ہیں, اگر ان لوگوں کو کھڑا کر کے یہ پوچھا جائے کتنے دن پہلے قرآن کھولا تھا, تو شاید بہت سارے لوگ تو ایسے ہوں گے جو کہیں گے رمضان میں قرآن پڑھا تھا جی, اس کے بعد نہیں پڑھا ہم نے. وہ تو چلو کافر ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمانوں کی شکایت لانی ہے, وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, اے میرے رب یہ میری قوم ہے, انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. جو گستاخی قرآن کی وہ کرتے ہیں اس کو تو آپ بڑی گہری نظر سے دیکھتے ہیں, لیکن جو گستاخی روزانہ کی بنیاد پر قرآن کی, اسلام کی بے حرمتی ہمارے گھروں میں ہوتی ہے, اس کو کون دیکھے گا؟ اس کو بھی تو ہمیں نے دیکھنا ہے. جو قرآن کریم کے احکامات کو ہم پسے پش ڈال دیتے ہیں, اس قرآن کو کس نے دیکھنا ہے؟ ان احکامات کو کس نے دیکھنا ہے؟ یہ سب کچھ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور اگر ہم بحیثیت مسلمان قرآن کریم کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کرنا شروع کر دیں, اللہ کی قسم کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ قرآن کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر بیٹھے. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا, ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا, اور ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ کام ایسے ہی بلا مقصد ہی کر دیتے ہیں, نہیں, پورا ایک مقصد ہوتا ہے. وہ یہ کام کرنے سے اپنے مستقبل کا تعین کرتے ہیں. آج ہم نے یہ کام کر دیا, مسلمانوں میں سے کتنا رد عمل آیا اس حوالے سے, کتنے لوگ اس حوالے سے اٹھے ہیں, کتنے لوگ اس حوالے سے اسلام کی جانب مائل ہوئے ہیں. بس تھوڑا سا کرنٹ ہے, اگلا لائے عمل یہ ہوگا ہم نے یہ کچھ کرنا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اٹھ کر یہ کام کر دیتا ہے اور حکومت کو نہیں پتا ہوتا, ان لوگوں کو نہیں پتا ہوتا, ان کی سرپرستی میں یہ باقاعدہ پلان کیا جاتا ہے یہ کام, اور اس کام کے بعد پھر اپنا اگلا لاہے عمل دیکھا جاتا ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے, مسلمانوں کے حالات کیا ہیں اور اب ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے. ہم اس حوالے سے بالکل بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ ہی ہمارے اداروں کو کوئی فرق پڑتا ہے, نہ ہماری گورنمنٹ کو کوئی فرق پڑتا ہے. ہاں, ہمارے ججز صاحبان کے خلاف کوئی بات کر دے تو توہین عدالت کے کیس ہوتے ہیں, رگڑ دیا جاتا ہے. شرپسند عناصر ہماری کچھ عمارتوں کو نقصان پہنچا دیں تو سارے کے سارے حرکت میں آ جاتے ہیں. لیکن قرآن کریم وہ ہماری ان بلڈنگوں سے, ہماری اپنی عزتوں سے, ہمارے اپنے جسموں سے, اس میں بہنے والے خون سے, ہمارے ان ملکوں سے, ہماری اس سرزمین سے, الغرض پوری کائنات سے زیادہ فضیلت, عزت اور عظمت وہ قرآن کی عظمت ہے. ہمیں نہیں محسوس ہوتا. ہمارے ہاں ہوتا کیا, بڑی بڑی میٹنگیں ہوتی ہیں, بڑے بڑے خرچے ہوتے ہیں, وہاں بیٹھ کر اندرون بلڈنگوں کے اندر جی ہم بڑی مذمت کرتے ہیں, جی قرآن کریم کے ساتھ یہ ہو گیا, کل کو فلاں جگہ جائیں گے اپنا احتجاج وہاں پر بھی ریکارڈ کروا دیں گے. وہ جو باقیوں نے کیا کم از کم اتنا ہی کر دیتے, اور سفارت خانہ ہی کم از کم بند کر دیتے. قرآن کریم پر اگر عمل نہیں ہوتا, اس کو پڑھنا نہیں, آپ جانتے ہیں اس پر غور و فکر تدبر نہیں کر سکتے, لوگوں کو اس کی دعوت نہیں دے سکتے, وہ جو سب کر رہے تھے کم از کم اتنا ہی کر دیتے, اتنا بھی نہیں کیا.
اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ کتنا ہی جلا دیں یہ پھر بھی باقی رہے گا، آپ کا کوئی کمال نہیں، اللہ نے اس کو باقی رکھنا ہے۔ آپ کا کمال اس وقت ہوگا جب آپ روزانہ اس کی تلاوت کریں گے، آپ کا کمال اس وقت ہوگا جب آپ روزانہ اس کی آیات کو غور و فکر تدبر کر کے پڑھیں گے، آپ کا کمال اس وقت ہوگا جب آپ اپنی زندگی میں یہ دیکھیں گے قرآن کے آج اس حکم کو میں نے پڑھا ہے، میری زندگی میں لاگو کیوں نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں لوگوں کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا۔ آج بہت سارے لوگوں نے یہ کال دی ہوئی ہے جی احتجاج کریں گے، جی ایک مسلک نکل کر فلاں چوک میں کھڑا ہو جائے گا، ایک مسلک فلاں میں کھڑا ہو جائے گا، ایک فلاں میں کھڑا ہو جائے گا، قرآن سب کا ایک ہے، یہاں پر بھی سب جمع نہیں ہو سکتے، اکٹھے نہیں ہو سکتے، یہاں پر بھی سب، یہاں پر بھی سب جمع نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں جمع ہو سکتے؟ اگر میں وہاں جمع ہو گیا تو پھر میرا نام کہاں آئے گا؟ میں تو گم ہو جاؤں گا ان لوگوں میں۔ کاش ہمیں یہ پتہ لگ جاتا کہ اللہ کو تو گمنامی بڑی پسند ہے، کچھ ایسے راز بھی اپنے پاس رکھیں جو آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ہو، کسی تیسرے کو معلوم ہی نہ ہو، کچھ ایسے راز بھی رکھ لیں اپنے پاس۔ ہمیں چاہیے ہماری جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو پورا کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری روڈ پر نکلنا نہیں ہے، اگر نکل جائیں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے، سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں آپ بھی کر لیں۔ ہماری ذمہ داری سوشل میڈیا پر آ کر اس کی مذمت کرنا، اس سے کام نہیں چلے گا۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے قرآن کریم کو سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا اور اپنے گھروں پر اس کو لاگو کرنا۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اپنے بچوں کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ ہماری ترجیح صرف ایک چیز ہوتی ہے، بچہ سمجھنے کے قابل ہوا، گھر میں ایک قاری صاحب لگوا دیں یا مسجد میں بھیج دیں، قرآن کریم مکمل ہو گیا، لوگوں کو کچھ کھلا دیں، بس ختم، آج کے بعد قرآن کو نہیں کھولنا، بس ختم۔ اس کو سمجھنا کس نے تھا؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اس کو سمجھتے کیوں نہیں؟ ام علی قلوب اقفالها، دلوں پر تالے لگ چکے ہیں تمہارے۔ اور وہ لوگ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ ہم تو صرف تلاوت کرتے ہیں نا، وہ اپنے مقاصد کو تلاش کرنے کے لیے اس پر غور و فکر کرتے ہیں، پھر ان کو پتہ لگتا ہے یہ کتاب ہمارے لیے تو بڑی خطرناک کتاب ہے۔ اگر مسلمان جاگ گئے تو پھر کام بڑا خراب ہونے والا ہے، لہذا وہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی غیرت کو چیک کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کی غیرت کو کم کر دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ جہاں پر یہ معاملہ ہوا تھا، لوگ عید کی نماز پڑھ کر نکل رہے تھے، کتنے لوگوں نے رد عمل دیا تھا وہاں پر؟ ایک بندے نے پتھر اٹھا کر مارا تھا، ایک بندے نے۔ اگلی بار یہ بھی ختم ہو جائے گا، یہ رد عمل بھی اگلی بار ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت نہیں ہے۔ اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے معاف کر دیجئے گا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بالکل درست کہہ رہا ہوں، ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت نہیں ہے۔ ہاں کچھ جذبات ہیں جو بھڑک اٹھتے ہیں اور ہم نکل آتے ہیں، اس کو محبت نہیں کہتے۔ اور جذبات میں تو کبھی کبھی بندہ کام خراب بھی کر دیتا ہے۔ اور محبت یہ نہیں ہوتی کہ جب محبوب کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے تو آپ اٹھیں اور اس کے علاوہ آپ بیٹھے رہیں، یہ محبت نہیں ہوتی۔ جب محبت ہوتی ہے نا کسی سے، پھر اس کے ساتھ بیٹھنے کا مزہ آتا ہے، پھر اس کے ساتھ باتیں کرنے کا مزہ آتا ہے، پھر اس کو ٹٹولنے کا مزہ آتا ہے، پھر اس کی صحبت اختیار کرنے کا مزہ آتا ہے۔ ہمارا قرآن سے کتنا تعلق ہے، ہمیں قرآن سے کتنی محبت ہے؟ ہمیں اس سے محبت نہیں ہے، نہ ہمیں اس کے ساتھ بیٹھنے کا مزہ آتا ہے، نہ ہمیں اس کو پڑھنے کا مزہ آتا ہے۔ وہ لوگ جو اس کو پڑھتے تھے، اس کو سمجھ کر
اللہ کی قسم ایک ایک آیت پر رک جاتے تھے، آنکھوں سے آنسوؤں کے سیلاب بہہ پڑتے تھے، ساری ساری رات گزار دیتے تھے ایک ایک آیت کے اوپر. وہ سمجھتے تھے ان چیزوں کو. ہمارے ہاں بڑے فخر سے کہتے ہیں میں نے اتنے قرآن پڑھ دیے، میں نے اتنے قرآن پڑھ دیے. ٹھیک ہے، اجر کا باعث ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ اجر کا باعث نہیں ہے، لیکن یہی قرآن اگر آپ اس کو 1000 بار، 2000 بار، 4000 بار زندگی میں مکمل کر لیں اور یہی قرآن کل کو قیامت کے دن اٹھ کر آپ کے خلاف گواہی دے دے، اللہ جو احکام تو نے میرے اندر نازل کیے تھے، مجھے جو بتائے تھے، میں ان کو بتا دوں، انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا. یاد رکھیں، قرآن ایک ایسی چیز ہے جس نے ایک ایک فرد کے بارے میں گواہی دینی ہے، میرے بارے میں بھی اور آپ کے بارے میں بھی. القرآن حجت لک او علیک، قرآن تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا. اور اگر قرآن نے یہ کہہ دیا کہ اللہ میرے اندر جتنے احکامات تھے اس نے تو نہیں مانے، بندہ کیا کہے گا؟ مجھے پتا نہیں تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس میں کون کون سے احکام ہیں. اللہ کہیں گے میں نے تجھے آنکھیں دی تھی، میں نے تجھے کان دیے تھے، میں نے تجھے دماغ دیا تھا، دل دیا تھا سمجھنے کے لیے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ تیرے کان، آنکھیں اور تیرا دل، اس کے بارے میں سوال کرنے اللہ نے اس کو کتنا استعمال کیا. ہم دنیا کی پیچیدہ سے پیچیدہ چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں، اس کو سیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم پڑتا ہے یہاں سے ہمیں دنیا ملنے والی ہے. لیکن جہاں قرآن کا معاملہ آتا ہے، میری عمر اتنی ہو گئی جی، میں 60 سال کا ہو گیا، میں 70 سال کا ہو گیا، اب کہاں سے سمجھ آئے گا مجھے؟ کم از کم اتنا نہیں ہے کہ آپ 2-4 آیتیں پڑھیں، اس میں جو مفہوم، جو حکم ہے اس حکم کو ہی لے لیں. اللہ نے ان آیات میں یہ حکم دیا، بس مجھے یہ سمجھ آ گیا. لفظ بلفظ آپ ترجمہ نہ سیکھیں، کم از کم وہ احکامات جو قرآن نے بتا دیے ہیں ان احکامات کو تو ایک بار پڑھ لیں. اور اس قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، دنیا کے پیچھے لگے. یہ ہماری ذلت اور رسوائی کا ایک بڑا سبب ہے کہ ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم اپنے کاروبار میں آئینہ کو داخل کرو گے، آئینہ سود کی شک ہے، معمولی سی شک ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تم اپنے کاروبار میں حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دو گے، تمہیں نہیں فکر ہوگی کہ پیسہ کہاں سے کس مد میں آ رہا ہے، بس جو آ رہا ہے اس کو رکھ لو. اور تم اپنے جانوروں کی دموں کو پکڑ لو گے، مطلب جانور تمہیں زیادہ عزیز ہو جائیں گے، اپنی کھیتی باڑی تمہیں عزیز ہو جائے گی. ان تینوں کا تعلق تمہارے کاروبار سے ہے، مطلب جب دنیا تمہیں عزیز ہو جائے گی. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اور تم جہاد کے راستے کو چھوڑ دو گے، اللہ تم پر ذلت مسلط کر دیں گے. یہ ذلت اس وقت تک نہیں جائے گی جب تک تم جہاد کے راستے پہ واپس نہیں آ جاؤ. یہ ایسے ہی رہے گی ذلت. اور جس دن ہم اپنے اس راستے پر واپس آ گئے، عزت اللہ تعالیٰ دوبارہ دے دیں گے. ہاں یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کیسے جہاد کریں جی، ہم تو نہیں نکل سکتے. ٹھیک ہے آپ نہیں نکل سکتے، لیکن آپ اپنے گھر والوں کی اصلاح تو کر سکتے ہیں. جہاد بھی سیف اگر آپ نہیں کر سکتے، آپ کے بس کی بات نہیں ہے، حاکم آپ کو اجازت نہیں دیتا، خود نکلیں گے تو فتنے کا اندیشہ ہے، ٹھیک ہے پھر گھر میں رہ کر تو وہ جو جہاد نفس کے ساتھ کرنا ہے، وہ جو جہاد قلم کے ساتھ کرنا ہے، وہ جو اپنے گھر کی اصلاح کی صورت میں کرنا ہے، اس کو بھی نہیں کر سکتے آپ، اس کو تو کر سکتے ہیں. اس کو ہی کر کے دیکھیں، اللہ آپ کو عزتیں دے دے گا. ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، یہ اللہ کے جو شعائر ہیں، اس کی جو تقدسات ہیں، اس کی تعظیم ہے، اور یہ اللہ کے ڈر سے ملتی ہے. لہذا وہ جو ہماری سوچ ہے،
ہم یہ کر لیں، ہم وہ کر لیں، اور ایسا ہو جائے اور ایسا ہو جائے، مذمتی کلمات فلاں نے دیے، فلاں نے دیے، سب کو چھوڑ دیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے قرآن کریم پر کتنا عمل کیا. جب آپ عمل کریں گے اللہ آپ کو سب سے بہتر بنا دیں گے. ہم احتجاج کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہمارا نام بھی ان لوگوں میں لکھا جائے، ہم بہتر ہو جائیں. لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور اس کو آگے سکھا دیتا ہے. آج سے ہی شروع کریں، قرآن کریم کو پڑھنا شروع کریں. دکان پر بیٹھے ہیں، ہر وقت تو گاہک نہیں آتا آپ کے پاس. قرآن کریم کو کھول لیں، کسی ایک آیت کا ترجمہ روزانہ پڑھیں، اس پر غور و فکر کریں. نہیں پڑھ سکتے، کسی ایک نماز کے بعد مسجد کے امام کے پاس آ جائیں، میں پڑھنا چاہتا ہوں، وہ آپ کو پڑھائے گا. فجر کے بعد آ جائیں، ظہر کے بعد آ جائیں، عصر، مغرب، عشاء، کسی نماز کے بعد. نماز تو پڑھنی ہے، 2 منٹ مزید لگا لیں قرآن کریم کو سمجھنے میں. اور اگر ہم نے قرآن کو نہ سمجھا، اس پر غور و فکر نہ کیا، پھر آپ کتنے ہی احتجاج کریں، پھر آپ کتنے ہی مذمتی کلمات کہہ دیں، پھر آپ کتنے ہی لوگوں کو اس حوالے سے ملامت کر لیں، آپ نے حق ادا نہیں کیا. پھر آپ کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں. پہلے قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں، قرآن کو اپنا دوست بنائیں، اس کو سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں، پھر اس کا دفاع کرنے کا مزہ آئے گا آپ کو انشاءاللہ. جب قرآن سے آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں، ایک بندے سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہ ہو، ہم نے کئی دنوں سے اس سے کبھی ملاقات ہی نہ کی ہو، ہمیں کو کہیں اس کا دفاع کرو، ہم کسی کے کہنے پر کر تو دیں گے لیکن دل سے دفاع نہیں کریں گے. ہم کہیں کب جان چھوٹے گی یہاں سے. ہاں، جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، جو ہمارا دوست ہوتا ہے، جو ہمارا جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے، جس کے ہم قریب ہوتے ہیں، جس کی مجلسوں میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، جس کے ساتھ گفتگو کرنا ہمیں اچھا لگتا ہے، اس کا دفاع کرنے میں بھی مزہ آتا ہے. پھر ہمیں بڑی امیدیں بھی ہوتی ہیں، اس کا میں دفاع کر رہا ہوں، جب یہ محفوظ ہو جائے گا تو اس کی نظر میں میری وقت، میری عزت اور زیادہ بڑھ جائے گی. تو اگر آپ قرآن کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، قرآن کی ناموس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں. اپنے گھروں میں قرآن کو ایک لازمی حصہ دیں روزانہ کی بنیاد پر، پھر آپ اس کا حق ادا کریں گے. وگرنہ شاید کچھ لوگوں کو میری بات پسند نہ آئے، احتجاج کرنے سے آپ لوگ حق ادا نہیں کرتے. احتجاج کرنے میں شاید جذباتی لوگ بھی بہت کم ہوتے ہیں، دیکھا دیکھی لوگ بہت زیادہ موجود ہوتے ہیں. آپ نکلیں قرآن کو سیکھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے، اس کو آگے سکھانے کے لیے. اس طریقے سے آپ نکلیں گے، اسلام کی محبت آپ کے دلوں میں ہوگی، قرآن کی محبت آپ کے دلوں میں ہوگی. جب تمام مسلمانوں کے دلوں میں قرآن کی محبت ہوگی، پھر دشمن کو پتا ہوگا بھئی قرآن ان کا دوست ہے، اگر ہم نے چھیڑا تو یہ سارے کھڑے ہو جائیں گے، کام زیادہ خراب ہو جائے گا، پھر کسی کی ضرورت نہیں ہوگی. تو قرآن کریم کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس کو اپنا دوست بنائیں، اس پر غور و فکر کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس امت کے آخری لوگوں کی اصلاح بھی اسی چیز کے ساتھ ہوگی جس چیز کے ساتھ اس امت کے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے. اسی چیز نے اس امت کے آخری لوگوں کی اصلاح کرنی، اس کے علاوہ کسی نے نہیں کرنی. اور وہ جو پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی وہ قرآن کریم کے ذریعے سے ہوئی تھی. اسی قرآن کے ذریعے سے ہماری اصلاح ہوگی جب ہم اس کو سیکھیں گے اور پڑھیں گے. اسی طرح حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں 3 چیزوں کے اندر حلاوت، سکون، اطمینان موجود ہے. اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ الصلاۃ، نماز، والقرآن، اور قرآن، والدعاء، اور دعا. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں تمہیں اسلام کی حلاوت، سکون، اطمینان ملے گا.
اور اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ان تینوں چیزوں میں قرآن کو ایک بڑا حصہ حاصل ہے. اور کہا کہ اگر ان تینوں چیزوں کو تم چھوڑ دو اور تمہیں سکون اور اطمینان نہ ملے اور تم ان سے حاصل بھی نہ کرنا چاہو تو پھر کہا کہ فَاعْلَمُوا جان لو ان ابواب الخیر کہ خیر کے دروازے علیکم مغلقہ تم پر بند ہو چکے ہیں. اب تم پر خیر نہیں آئے گی کہیں سے. اگر تم نے نماز کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا اور دعا کو چھوڑ دیا، پھر خیر کے دروازے بند ہو چکے، اب خیر نہیں آئے گی کہیں سے تم پر. اور ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا. نماز میں کتنے لوگ حاضر ہوتے ہیں، اور یہی لوگ جو نماز میں حاضر ہوتے ہیں یہ بھی سارے کے سارے قرآن نہیں پڑھتے. بہت سارے لوگ اس میں سے پڑھتے ہوں گے، اور جب لوگ نماز میں حاضر نہیں ہوتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، تو دعا سے پھر کیا لینا دینا ان کا؟ دعا تو ساری نماز کے اندر ہے. نماز کے بعد کے اوقات ہیں دعا کی قبولیت کے. اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے. جب ان چیزوں کا خیال نہیں، نماز کا خیال نہیں، قرآن کا خیال، پھر دعا سے کیا لینا دینا؟ اور جب ان تینوں چیزوں کو آپ نے چھوڑ دیا، نماز کو ترک کر دیا، قرآن کریم کی تلاوت اس کو سمجھنا بند کر دیا، اور آپ نے اللہ سے دعا کرنی بند کر دی، فَاعْلَمُوا أَنَّ أَبْوَابَ الْخَيْرِ عَلَيْكُمْ مُغْلَقَةٌ تم پر خیر کے دروازے بند ہو چکے، ختم. اب اپنی خیر تلاش کرو جہاں سے کرنا چاہتے ہو. اللہ کی جانب سے خیر نہیں آئے گی، اور اگر اللہ کی جانب سے خیر نہ آئے، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا حمایتی، کوئی مددگار نہیں تمہیں ملے گا. اگر اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا، جاؤ پھر ڈھونڈو حمایتی اور مددگار، نہیں ملے گا. اور اللہ نے تمہاری دوستی، تمہاری حمایت کرنے کا ایک وعدہ کیا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اس کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے ساتھ کھڑا ہے. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدموں کو جما دے گا، تمہارا رعب دشمن کے دل میں ڈال دے گا اللہ تعالیٰ. اگر تم اللہ کے دین کی مدد نہیں کرو گے، اس کو سمجھو گے نہیں، اس کو آگے پھیلاؤ گے نہیں، پھر اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا. پھر اللہ تمہیں دنیا کے آسرے، لوگوں کے ذمے کر دے گا. پھر ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر ہے. لہذا اس عمل کے بعد، وہ جو عمل ان لوگوں نے کیا ہے، اس کے بعد ہماری ذمہ داری وہ یہ بنتی ہے ہم قرآن کریم کو سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں. اور یہ بات صرف جمعے کے خطبے تک نہیں ہے، آپ اس کو بعد میں شروع کریں. آج ہی خطبے سے فارغ ہو کر گھر جائیں، آغاز کر دیں. پہلی آیت، اس کو ایک آیت کو پڑھ لیں، اس کے بعد کھانا کھائیں، اس کے بعد آرام کریں. اس ایک آیت سے آج آغاز کر دیں اور اللہ سے کہیں، اللہ میں نے آغاز کر دیا، روزانہ کی بنیاد پر کوشش بھی کروں گا، اللہ تو میری مدد کر دے. تو اس کا آغاز کریں، خود بھی سمجھیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، مساجد کا رخ کریں، علماء سے رابطہ، وہ جو علماء جو علم کے اندر راسخ ہیں اور علم پر عمل کرنے والے بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ آپ کو سیدھے راستے پر چلائیں گے. آپ ان کی جانب مائل ہوں، قرآن کریم کو سیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھیں، اسلام کو مکمل طور پر جانیں، اس پر عمل کریں. یہ چیز آپ کو اسلام کے بہت زیادہ قریب کر دے گی، اور یہ چیز دشمن کے دل میں آپ کا رعب بھی پیدا کر دے گی. اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ خیر والا معاملہ کرے. اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت کرے. ہمارے بیماروں کو اللہ تعالی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے فوت شدگان کی قبروں کو منور کرے. اللہ تعالی ہمیں دین پر عمل کرنے کی، قرآن کریم کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ خیر والا معاملہ کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.